اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میری جانب سے میرے تمام ویورز، نان ویورز، ممبرز، نان ممبرز، فیملی چینل کے تمام کرتا دھرتا کہ جن سے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے گزارش کی تھی کہ 3 کم ہیں، وہ میرے 3 پورے کر دیے، لیکن ابھی ٹارگیٹ آپ کا ختم نہیں ہوا، یہ تو بہت آگے تک پہنچانا ہے۔ بہرکیف مبارک رات ہے، مبارک دن ہے، دعاؤں کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں آج کے دن ہمیں ہدایت نصیب ہوئی، آج کے دن وہ نور دنیا میں آیا کہ جس کی روشنی میں ہم سب لوگ جی رہے ہیں، تو عروس کائنات کی مانگ میں موتی بھر گئے۔ رات لیلۃ القدر بنی، سنوری ہوئی نکلی اور خیر من الف شہر کی بانسری بجاتی ہوئی ساری دنیا میں پھیل گئی۔ موکلان شب قدر نے من کل امر سلام کی سیجیں بچھا دیں، ملائکان ملائل اعلیٰ نے تنزل الملائکۃ والروح فیہا کی شہنائیاں شام سے بجانی شروع کر دیں۔ حوریں بے اذن ربہم کے پروانے ہاتھوں میں لے کر فردوس سے چل پڑیں، اور ہی حتی مطلع الفجر کی میادی اجازت نے فرشتگان مغرب کو دنیا میں آنے کی اجازت اور رخصت دے دی۔ تارے نکلے طلوع مہتاب سے پہلے، عروس کائنات کی مانگ میں موتی بھر کر غائب ہو گئے۔ چاند نکلا، اس نے فضائے عالم کو اپنی نورانی ردائیں سیمی سے ڈھک دیا۔ آسمان کی گھومنے والی قوسیں آپ اپنے مرکز پر ٹھہر گئیں۔ بروج نے سیاروں کے پاؤں میں کیلیں ٹھونک دی۔ ہوا جنبش سے، افلاک گردش سے، زمین چکر سے اور دریا بہنے سے رک گئے۔ کارخانہ قدرت کسی مقدس مہمان کا خیر مقدم کرنے کے لیے رات کے بعد اور صبح سے پہلے بالکل خاموش ہو گیا۔ انتظام و اہتمام کی تھکان نے چاند کی آنکھوں کو جھپکا دیا۔ نسیم سحری کی آنکھیں جوش خواب سے بند ہونے لگیں۔ پھولوں کی نکھت، کلیوں میں خوشبو، کونپلوں میں مہک محو خواب ہو گئیں۔ درختوں کے مشام خوشبوئے قدس سے ایسے مہکے کہ پتا پتا مخمور ہو کر سر بسجود ہو گیا۔ ناقوس نے مندروں میں بتوں کے سامنے سر جھکانے کے بہانے آنکھ جھپکائی۔ برہمن سجدے کے ہیلے سربت زمین ہو گئے۔ غرض یہ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اور قطرہ قطرہ 1 منٹ کے لیے غیر متحرک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ لمحہ آ گیا کہ جس کے لیے یہ سب انتظام تھے۔ فرشتوں کے پرے خوشیوں سے بھرے آسمان سے زمین پر اترنے لگے، اور دنیا کے جمود میں ایک بیدار انقلاب پوشیدہ طور پر کام کرتا ہوا نظر آنے لگا۔ ملہم غیبی نے منادی کی کہ اے افضل البشر خاتم الانبیاء، سرے پردے لاہوت سے عالم ناسوت میں تشریف لانے والے ہیں۔ رات نے کہا میں نے شام سے یکساں انتظار کیا ہے کہ اس گوہر رسالت کو میرے دامن میں ڈال دیا جائے۔ دن نے کہا میرا رتبہ رات سے بلند ہے، مجھے کیوں محروم رکھا جائے۔ دونوں کی حسرتیں قابل نوازش نظر آئیں۔ کچھ حصہ دن کا لیا، کچھ رات کا۔ نور کے تڑکے نور علی نور کی نورانی آوازوں کے ساتھ ساتھ دست قدرت نے دامن کائنات پر لال و بابہا رکھ دیا، جس کے ایک سرسری جلوے سے دنیا بھر کے ظلمت کدے روشن اور منور ہو گئے۔ سرزمین حجاز جلوہ حقیقت سے لبریز ہو گئی۔ دنیا جو سرور و جمود کی کیفیت میں تھی ایک دم متحرک نظر آنے لگی۔ پھولوں نے پہلو کھول دیے، کلیوں نے آنکھیں وا کیں، دریا بہنے لگے، ہوائیں چلنے لگیں، آتش کدوں کی آگ سرد ہو گئی، صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، لات و منات، جبل و مزاکی توقیری اور اس کی پامالی ہونے لگی۔ قیصر و کسریٰ کے فلک بوس بروج گر کر پاش پاش ہو گئے۔ درختوں نے سجدہ شکر سے سر اٹھایا۔ رات کچھ روٹھی ہوئی سی، چاند کچھ شرمایا ہوا تھا۔ تارے نادم و عجوب ہو کر رخصت ہوئے، اور آفتاب شام اور فخر کے ساتھ مسرت و مباحات کے اجالے لیے ہوئے، کرنوں کے ہار، ہاتھ میں قندیل، نور تھال میں ہزاروں ناز ادا کے ساتھ افق مشرق پر نمایاں ہوا۔ حضرت عبداللہ کے گھر میں، آمنہ کی گود میں، عبد المطلب کے گھرانے میں، ہاشم کے خاندان میں،
اور مکے کی ایک مقدس مکان میں خلاصہ کائنات، فخر موجودات، محبوب خدا، امام الانبیاء اور خاتم النبیین رحمت للعالمین یعنی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، بسط عز و جلال ہوئے۔ سبحان اللہ، ربیع الاول کی وہ تاریخ کتنی مقدس ہے جس نے ایسی سعادت پائی، اور وہ روز کتنا مبارک تھا جس میں حضور نے نزول فرمایا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ جب زمین پیاسی ہوتی ہے تو رب السماوات والارض پانی برساتا ہے، جب انسان اپنی غذا کے لیے بے قرار ہوتا ہے تو وہ موسم ربیع کو بھیج دیتا ہے، جب خشک سالی کے آثار چھا جاتے ہیں تو آسمان رحمت پر بدلیاں چھا جاتی ہیں، تو پھر ارشاد ہوتا ہے کہ خدا ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور ہوائیں بادلوں کو اپنی جگہ سے ابھارتی ہیں، اور جس طرح اس کی مرضی نے انتظام کر دیا ہے بادل فضا میں پھیل جاتے ہیں، بس تم دیکھتے ہو کہ ان کے اندر سے مینا برسنے لگتا ہے اور تمام زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اور پھر جب وہ اپنے بندوں پر جو بارش سے مایوس ہو گئے تھے پانی برسا دیتا ہے تو وہ کامیاب و خرم ہو کر خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ خدا کی تمام مثالیں اور دانائیاں جو وہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کھولتا ہے ہمیشہ عام اور قدرتی مظاہر سے تعلق رکھتی ہیں تاکہ زمین کی ہر مخلوق ان کی تصدیق کر سکے اور ان سے دانائی حاصل کر سکے۔ وہ ایسے تغیرات اور حوادث غیر فطری و صناعی چیزوں کا ذکر نہیں کرتا جن کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے کسی خاص طرح کی زندگی، خاص طرح کے علم اور خاص طرح کے گرد و پیش کی ضرورت ہو، بلکہ اس کی ہر تعلیم ایسی عام اور خالص فطری حالات سے متعلق ہوتی ہے جس کو سن کر جنگل کا ایک چرواہا اور متمدن آبادیوں کا ایک فیلسوف دونوں یکساں اثر کے ساتھ خدا کی سچائی کو پا سکتے ہیں۔ بس اگر تم نے فلسفہ و حکمت نہیں پڑھا ہے، اگر تم نے اجرام سماویہ کے دیکھنے کے لیے کسی رصد خانے کی قیمتی دوربین نہیں پائی ہے، اگر تم کو مادے کے خواص کا تجربہ نہیں ہے، اگر تم کسی دارالعلوم کے اندر برسوں تک نہیں رہے ہو، اگر تم صحرائی ہو، اگر تم پہاڑوں کی چوٹیوں پر گوشہ نشین ہو، اگر گھاس پھوس کی ایک چھت اور بانسوں کی ایک شکستہ دیوار ہی رہنے اور بسنے کے لیے تمہارے حصے میں آئی ہے، اور اس طرح تم نہیں جانتے کہ اپنے خدا کو آسمان کے عجیب و غریب ستاروں کے اندر کیوں کر دیکھو، اور اس کے حسن و جمال کو اور اس کے عناصر و ذرات خلقت کی آمیزش اور آویزش کی اندر کیوں کر ڈھونڈو۔ تاہم تم انسان ہو، تم کو روح دی گئی ہے اور تم زمین پر بستے ہو، تم آسمان کی ہر بدلی کے اندر، بادلوں کے ہر ٹکڑے کے اندر، ہواؤں کے ہر جھونکے کے اندر باران رحمت کو، اس کے پیار و محبت کو دیکھ سکتے ہو اور اسے پا سکتے ہو۔ تم میں سے کون ہے جس نے امید و بیم کی نظروں سے کبھی آسمان کو نہیں دیکھا ہے اور اس کی بجلیوں کی چمک اور بادلوں کی گرج کے اندر اپنی کھوئی ہوئی امید کو نہیں ڈھونڈا ہے؟ قدرت الہی کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جب زمین پیاسی ہوتی ہے اور خشک سالی کے آثار ہر طرف چھا جاتے ہیں تو وہ آسمان پر بارشوں کی علامت کو پیدا کر دیتا ہے اور تم امید و بیم کی نظروں سے انہیں دیکھتے ہو۔ ارشاد خداوندی ہے یہ۔ پھر موت کے بعد زندگی، پھر وہ کون ہے کہ جو تم اور تمہاری تشنہ و بے قرار زمین پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ترس جاتی ہے، خاک کا ایک ایک ذرہ رطوبت و نمو کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے، کرۂ ارض اپنی بے خودانہ حرکت میں آفتاب کے آتش کدے سے قریب تر ہو جاتی ہے، اس کی تمام کائنات نباتاتی اپنے فطری حسن و جمال اور فطری حسن کھو دیتی ہے، پرند اپنے گھونسلوں میں، ٹہنیاں درختوں میں اور انسان اپنے گھروں میں پانی کے لیے ماتم کرتا اور ہر دم آسمان کی گرم و خشک فضا کی طرف مایوسی کی نگاہیں اٹھاتا ہے تو وہ اپنی محبت اور ربوبیت کے نقاب میں آتا ہے، اور مایوسی کے بعد امید کا، نامرادی کے بعد مراد کا، موت کے بعد زندگی کا پیام زمین کے ایک ایک ذرے تک پہنچا دیتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اس کی ربوبیت و رحمت کو دیکھو،
کہ جب تم امید و بیم کی نظروں سے آسمان کو دیکھتے ہو اور تمام زمین پر مردنی اور ہلاکی چھا جاتی ہے تو وہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین پر موت کے بعد زندگی طاری ہو جاتی ہے۔ یقیناً قدرت الہی کی اس نمو میں صاحبان فکر و عقل کے لیے بہت ہی نشانیاں رکھی گئی ہیں۔ یہ وہ انتظام الہی ہے جو پروردگار عالم نے انسان کے جسم کے لیے اور جسم کی غذا کے لیے کیا ہے۔ پھر کیا اس نے انسان کی روح کے لیے کچھ نہ کیا ہوگا؟ وہ رب الارباب جو زمین کی پکار سن کر اسے پانی دیتا اور جسم کی بے قراری دیکھ کر اسے غذا بخشتا ہے، کیا سرزمین روح معانی کی تشنگی کے لیے کچھ نہیں رکھتا؟ دل کی بھوک کے لیے اس کے خزانوں میں کوئی نعمت نہیں؟ وہ کہ اس کی محبت زمین کی مٹی کو خشک نہیں دیکھ سکتی اور درختوں کی ٹہنیوں کو وہ سبز پتیوں اور سرخ پھولوں کی زیبائش سے محروم نہیں رکھتا۔ کیا روح انسانی کو ہلاکت و بربادی کے لیے چھوڑ دے گا؟ عالم انسانیت کا مرجھانا اسے خوش کرے گا یا اسے خوش آئے گا؟ وہ رب العالمین جو تمام جسم کو غذا دے کر موت سے بچاتا ہے، کیوں کر ممکن ہے کہ تمہاری روح کو ہدایت دے کر ضلالت سے نہ بچائے؟ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا من ربکما یا موسیٰ، تمہارا رب کون ہے اے موسیٰ؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف اپنے رب العالمین کی نسبت خبر ہی دی بلکہ اس کی ربوبیت کی دلیل قطعی و فطری کی چند لفظوں میں بیان فرما دی کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جو رب ہے اور اس کی ربوبیت نے کائنات کی ہر چیز کو اس کی خلقی ضروریات بخشیں، پھر اس کے بعد ان کی ہدایت کر دی تاکہ صحیح اور فطری طریقے پر کاربند رہ کر اپنی خلقت کے مقصد کو حاصل کریں۔ پھر اس نے کہ زمین کی مٹی کے اندر قوت نشو و نما رکھی، پھر پانی برسا کر اس کی ہدایت کر دی، یعنی اس کے آگے نفوذ و عمل کی راہ کھول دی، جس کی ربوبیت نے عالم ہستی کے ایک ایک ذرے کے لیے خلقت اور ہدایت دونوں کا سامان کر دیا۔ انسان کو بھی جسم اور روح دونوں کے ساتھ پیدا کیا، اس کے لیے بھی خلقت اور ہدایت دونوں کا سامان رکھتا ہے۔ رحمت الہی کے خزانے اس کی ربوبیت نے جس طرح جسم کے لیے زمین کے اندر طرح طرح کے خزانے رکھے ہیں، اسی طرح روح کی غذا کے لیے بھی اس کے آسمانوں کی وسعت معمور ہے۔ جس طرح جسم کی غذا اور زمین کی مادی حیات و نمود کے لیے آسمان پر بدلیاں پھیلتی ہیں، بجلیاں چمکتی ہیں اور موسلا دھار پانی برستا ہے، ٹھیک اسی طرح عقلی میں روح و قلب کی فضا میں تغیرات ہوتے ہیں۔ یہاں اگر زمین کی مٹی پانی کے لیے ترستی ہے تو وہاں بھی انسانیت کی محرومی ہدایت کے لیے تڑپنے لگتی ہے۔ یہاں پتے جھڑتے ہیں، ٹہنیاں سوکھنے لگتی ہیں، پھولوں کے رنگین ورق بکھر جاتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ آسمان کو رحم کرنا چاہیے۔ وہاں بھی جب سچائی کا درخت مرجھا جاتا ہے، نیکی کی کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں، عدالت کا باغ ویران ہو جاتا ہے اور خدا کے کلمہ حق کو صدق کا شجرہ اور اس کا شجرہ طیبہ دنیا کے ہر گوشے اور ہر حصے میں بے برگ و بار نظر آنے لگتا ہے، تو اس وقت روح انسانیت چیخ اٹھتی ہے اور کہ خدا کو رحم کرنا چاہیے۔ یہاں زمین پر موت طاری ہوتی ہے تو خدا کی بارش اسے زندگی بخشتی ہے، وہاں انسانیت ہلاک ہو جاتی ہے تو خدا کی ہدایت اسے پھر سے اٹھا کر بٹھا دیتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور وہ پروردگار عالم ہی تو ہے کہ بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے جو باران رحمت کے آنے کی خوشخبری سنا دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو وہ وزنی بادلوں کو حرکت دیتی ہیں اور ہم انہیں ایک ایسے شہر کے اوپر لے جا کر پھیلا دیتے ہیں جو ہلاک ہو چکا ہے اور زندگی کے لیے پیاسا ہے، پھر پانی برستا ہے اور زمین کی موت کو زندگی میں بدل دیتا ہے۔ اس کی نمو بخشی سے طرح طرح کے پھول اور پھل پیدا ہوتے ہیں، اور یہ جو کچھ کہا گیا سو دراصل ایک مثال ہے تاکہ تم دانائی کو اور زیادہ سمجھ سکو۔ تکمیل ہدایت عالم انسانیت کی فضائے روحانی کا ایک ایسا ہی انقلاب عظیم تھا جو 6 صدی عیسوی
کے وسط میں ظاہر ہوا، وہ رحمت الہی کے بدلیوں کی ایک عالمگیر نمود تھی، جس کے فیضان عام نے تمام کائنات ہستی کو سرسبزی و شادابی کی بشارت سنائی، اور زمین کی خشک سالیوں اور محرومیوں کی بدحالی کا دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ وہ خداوند قدوس جس نے سینا کی چوٹیوں پر کہا تھا کہ میں اپنی قدرت کی بولیوں کے اندر آتشی بجلیوں کے ساتھ آؤں گا اور 10,000 قدسیوں کے ساتھ میرے جاہ و جلال الہی کی نمود ہوگی، سو بالآخر وہ آ ہی گیا، اور سعیر و فاران کی چوٹیوں پر اس کے ابر کرم کی بوندیں پڑنے لگیں۔ یہ ہدایت الہی کی تکمیل تھی، یہ شریعت ربانی کے ارتقاء کا مرتبہ آخری تھا، یہ سلسلہ ترسیل و رسل و نزول صحف کا اختتام تھا، یہ سعادت بشری کا آخری پیام تھا، یہ وراثت ارضی کی آخری بخشش تھی، یہ امت مسلمہ کے ظہور کا پہلا دن تھا، اس لیے کہ یہ حضرت ختم المرسلین و رحمت للعالمین محمد بن عبداللہ کی ولادت باسعادت تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی واقعہ ولادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو دعوت اسلامی کے ظہور کا پہلا دن تھا، اور یہی ماہ ربیع الاول ہے جس میں اس امت مسلمہ کی بنیاد پڑی، جس کو تمام عالم کی ہدایت و سعادت کا منصب عطا ہونے والا تھا۔ یہ ریگستان حجاز کی بادشاہت کا پہلا دن نہ تھا، اس میں صرف نسلوں اور ملکوں کی بزرگی کی دعوت نہ تھی جیسا کہ ہمیشہ ہوا ہے اور جیسا کہ دنیا کی تمام تاریخ کا انتہائی سرمایہ ہے، بلکہ یہ تمام عالم کی ربانی بادشاہت کا یوم میلاد تھا، یہ تمام دنیا کی ترقی و عروج کے بانی کی پیدائش تھی، بلکہ نزول تھا، پیدائش غلط ہو جاتا ہے، ظہور تھا، اس لیے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا، تو انتہائی سرمایہ تھا اور بادشاہت کا یوم میلاد تھا، یہ تمام کرۂ ارضی کی سعادت کا ظہور تھا، یہ تمام نوع انسانی کے شرف و احترام کا قیام عام تھا، یہ انسانوں کی بادشاہتوں، قوموں کی بڑائیوں اور ملکوں کی فتوحات کا نہیں، بلکہ خدا کی ایک ہی عالمگیر بادشاہت کے عرش جلال جبروت کی آخری اور دائمی نمو تھی۔ بس یہی دن سب سے بڑا ہے، کیونکہ اس دن کے اندر دنیا کی سب سے بڑی بڑائی ظاہر ہوئی، اس کی یاد نہ قوموں سے وابستہ ہے نہ نسلوں سے ہے، بلکہ وہ تمام کرۂ ارضی کی ایک عام اور ایک مشترک عظمت ہے، جس کو وہ اس وقت تک نہیں بھلا سکتی، بلکہ وہ جب تک اس کو سچائی اور نیکی کی ضرورت ہے، اور جب تک کہ اس کی زمین اپنی زندگی اور بقا کے لیے عدالت و صداقت کی محتاج ہے۔ ابھی یہ تو کوئی تعریف ہی نہیں ہے، ابھی سیرت باطنی ہے اور سیرت ظاہری ہے۔ کسی شخص کی سیرت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی صفات باطنی اور صفات ظاہری بیان کیے جائیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ انبیاء کرام اور ان کی نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، یعنی صفات باطنی و ظاہری کو بیان کرتے وقت پہلے اگر کچھ صفات باطنی معلوم ہو جائیں تو صفات ظاہری پر ایک خاص قسم کی روشنی پڑ سکتی ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ صفات ظاہری یا افعال ظاہری بہت سے لوگوں میں مشترک ہونے کی وجہ سے صفات باطنی پر اچھی طرح روشنی نہیں ڈال سکتے، لیکن اگر صفات باطنی کچھ معلوم ہو جائیں تو پھر اس سے اندازہ ہو سکتا ہے ان افعال ظاہری کا کہ جن کو ہم عام طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو آپ نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، ایک وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے کہ جو ریاکاری کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک وہ بھی پڑھ رہا ہے جو خلوص سے پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی نماز صرف اس حد تک محدود ہے کہ ارکان ضروری جو ہیں وہ صرف ادا ہو رہے ہیں، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو نماز کی صفات خاص ہیں وہ بھی واقعی حیثیت میں اس میں پائے جاتے ہیں، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کی نماز ایک نماز کے برابر ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کی ایک نماز 70 نمازوں کے برابر ہے،
اور ایک وہ شخص بھی ہے کہ جس کی نماز 700 نمازوں کے برابر ہے، اور ایک وہ شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی ایک نماز تمام جہانوں کی نمازوں کے برابر نہیں بلکہ اس سے بھی افضل ہو سکتی ہے۔ تو اب اس اعتبار سے اگر پہلے سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کس معرفت کے اوپر فائز ہے، اس کی منزل حقیقی کیا ہے، تو اس اعتبار سے آپ یہ کہنے کے حقدار ہوں گے کہ اس کی نماز ویسی نہیں جیسی عام لوگوں کی نمازیں ہوتی ہیں۔ ناقص کا مجموعہ ہمیشہ ناقص ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک مسلم چیز ہے کہ ایک BA کے مقابلے میں اگر 50 میٹرک پاس لا کے کھڑے کر دیے جائیں تو 50 کا مجموعہ بھی ایک BA نہیں بن سکتا۔ ان 50 کی جگہ اگر آپ 100 لے آئیں تب بھی ان کا مجموعہ ایک BA کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سب کو پڑھا سکے گا، چونکہ BA کے مقابلے میں یہ ناقص تھے اور ان ناقصوں کا مجموعہ بھی ناقص ہی ہوا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ جن کو امتی کے لفظ سے تعمیر کیا جاتا ہے وہ اس نبی کے مقابلے میں ناقص ہیں۔ جن کی امت ہیں لہذا ان کی صفات باطنی اور صفات باطنی کے اوپر جو صفات ظاہری مرتب ہوں گے اس ایک کے مقابلے میں سب کے سب ناقص ہوں گے، لہذا تمام امت کا مجموعہ بھی ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں سارے نبی مل کر امتی نظر آئیں تو اس نبی کے متعلق آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس کی رفعت شان کیا ہوگی، اس کی نماز کیا ہوگی، اس کا روزہ کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ بات میں ان کے شان بیان کروں تو اس سلسلے میں آپ میرا یقین کیجیے گا، میرے دل کی آواز یہی ہے کہ ان کی شان بیان کرنا تو انبیاء اولو العزم سے بھی ممکن نہیں، جس کا تصور ہی نہ ہو سکے اس کو کوئی بیان کرے۔ اب ایک 5th کلاس کا طالب علم کبھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ گریجویشن میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں وہ کیا ہیں۔ کیوں میرے ویور صاحبان، خواتین و حضرات، فیملی چینل کے ممبرز، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اگر یہ تصور کر سکتا تو وہ 5ویں میں یا 5th کلاس میں نہ ہوتا، گریجویٹ ہوتا۔ وہ کبھی تصور نہیں کر سکتا ہے کہ اس میں ہوتا کیا ہے، بس صرف اتنا کہہ سکتا ہے کہ صاحب مجھ سے زیادہ ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو وہاں پڑھائی جاتی ہیں جس کی منزلت یہ ہو کہ جس کے مرتبے کا تصور انبیاء کرام نہ کر سکیں، جن کی شان یہ ہو کہ تمام انبیاء کا وہ نبی ہو اور تمام انبیاء اس کے امتی ہوں۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ تمام امت کس طرح تصور کر سکتی ہے کہ وہ کیا ہیں۔ میں ایک دوسرے طریقے سے عرض کروں، ایک جانور کبھی تصور نہیں کر سکتا کہ انسان کیا ہے، کیونکہ اس کا تصور موقوف ہے عقل کے اوپر۔ جب عقل ہی نہیں تو تصور کیا کرے گا؟ حیوان جو ہے وہ صرف مادی ہی ہے، اس میں روح جو ہے وہ روح بھی مادی ہے۔ جب عقل ہی نہیں تو پھر اسے انسان کا کیا پتہ؟ وہ تو صرف یہ جانتا ہے کہ ایک مخلوق جو کبھی کبھی اسے اپنے قبضے میں لے آتی ہے، تو جس طرح حیوان انسان کا تصور نہیں کر سکتا اسی طرح انسان نبی کا تصور نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تصور موقوف ہے روح نبوت ہونے پر، جو انسان میں نہیں، جس طرح سے کہ انسان کسی نبی کا تصور نہیں کر سکتا۔ آپ کے سامنے یہ دعوے کے ساتھ میں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ اس طرح تمام انبیاء کرام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مالک ہیں روح کلی کے، وہ مالک ہیں روح القدس کے، جو انبیاء کے پاس نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو جزئیت کی حیثیت میں ہے، تھوڑا تھوڑا سا ہے۔ جس طرح ایک جانور کوشش کر کے انسان نہیں ہو سکتا کیونکہ عقل نہیں ہے، جتنی بھی کوشش کرے گا وہ حیوانیت میں رہے گا۔ کوشش سے عقل نہیں آتی، بلکہ یہ عقل ایک الگ چیز ہے کہ جو انسان کو خداوند عالم ودیت کرتا ہے۔ اس طریقے سے ایک انسان کتنی ہی بار کوشش کرتا رہے نبی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جتنے بھی نبی ہیں اگر قیامت تک کے لیے کوشش کریں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بن سکتے، اس لیے کہ یہ نوعیتیں الگ الگ ہیں۔ حضور والا جس کی منزل یہ ہو، آپ بتلائیے کہ ہم یا آپ، بلکہ نبی یہ کہیں کہ ہم ان کی شان بیان کر سکتے ہیں، میرے خیال میں یہ غلط چیز ہوگی۔ بہرحال میں یہ چاہتا ہوں
کہ जिस तरह से परवरदिगार आलम का तस्वुर कुछ ना कुछ तो है ना। पढ़े लिखे हजरात मेरे ऊपर एतराज़ न करें, अगर तस्वुर ना होता खुदा का तो हम इबादत किस तरह करते। ये जब हम कहते हैं कि खुदा आलम है, ये जो आलिम होने का हमने लगाया, बतलाइए बग़ैर तस्वुर हुक्म हो सकता है? इसी तरह हम कहते हैं कि वो राज़िक है, क्या ये भी बग़ैर तस्वुर के है? मगर बात क्या है? बात यह है कि तस्वुर की हैं 4 किस्में। इस 4 किस्में मैं अभी बयान नहीं कर रहा। किसी शख्स के दिमाग में ये ना आए कि ये खुदा के तस्वुर का कायल है। मैं बिल कोहना और बिल वजह का कायल नहीं, बहरहाल एक हल्का सा तस्वुर जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रिसालत माब रूह अरवाहुल आलमीन लहुल फ़दा के मुतल्लिक चाहता हूँ कि आपके सामने पेश करूँ। इरशाद होता है कि ज़रा गौर से फरमाएं, तमाम दुनिया की जितनी चीज़ें हैं इन सब को जमा कर लिया है परवरदिगार ने इन 2 लफ्ज़ों में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए मेरे हबीब, हमने तुम्हें इस हालत में भेजा कि तुम आलमीन के लिए रहमत हो। तवज्जो फरमाइएगा, मेरी खुलासा है मेरे आज की इसका, और आपने कंक्लूजन इसका देना है मुझे कि मैं क्या कह रहा हूँ और आप क्या समझ रहे हैं। कि ए मेरे हबीब, हमने तुम्हें इस हालत में भेजा है कि तुम आलमीन के लिए रहमत हो। ये नहीं कहा कि जब भेजा तो बनाकर भेजा तुम्हें रहमत, बल्कि आए तो रहमत थे। ये नहीं कि जब आए तो उस वक्त रहमत बनाया, नहीं, आए तो उस हालत में आए कि थे ही रहमत। ज़रा गौर फरमाएं, आलिम जाहिल हो सकता है, जाहिल आलिम हो सकता है, लेकिन जहल इल्म नहीं हो सकता और इल्म जहल नहीं हो सकता। एक शख्स जाहिल था, एक वक्त आया पढ़ लिख कर आलिम बन गया, आलिम बनने के बाद एक दिमागी बीमारी में मुब्तला हो गया, सब कुछ भूल गया, रह गया जाहिल का जाहिल। ये नहीं हो सकता। इल्म जहल बन जाए, हकीकत इल्म हकीकत जहल नहीं बन सकती। परवरदिगार आलम ने जनाब रिसालत में आपको भेजा, और किस हालत में भेजा कि वो रहमत ही रहमत थे। ज़रा बतलाइए, मफ़हूम रहमत में कोई बुराई हो सकती है? लफ्ज़ रहमत का जो मफ़हूम है, इसमें कोई ऐसी सिफत की जो काबिल मज़म्मत हो सकती है? जब नहीं हो सकती तो रहमत होने का मतलब ये हुआ कि बेऐब हुए। अब रहमत कभी जुल्मत हो सकती है, नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये है कि जुल्मत न थे, नूर ही नूर थे। इसी तरह कभी रहमत माअज़ल्लाह गुमराही में मुब्तला हो सकती है। याद रखिए, इनकलाब हकीकत महाल अक्ली है। जैसा कि अभी अर्ज़ किया कि दोस्त दुश्मन बन सकता है, दुश्मन दोस्त हो सकता है, लेकिन दोस्ती दुश्मनी नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि किसी शख्स से मोहब्बत भी हो और इसकी किसी दूसरी सिफत से नफ़रत भी हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हकीकत मोहब्बत हकीकत नफ़रत बन जाए। खुदावंद आलम ने फरमाया है कि रहमत हैं ये, तो क्या रहमत के मफ़हूम में कभी गुमराही का शायबा आ सकता है? ख़बरदार, ऐसा कभी ख्याल भी ना करना कि नबी होने से पहले कभी गुमराही का शायबा भी था। जब ऐन रहमत थे जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनके अंदर कोई निजासत हो जिसे निकालने की ज़रूरत पड़े, बल्कि वो सर से पाँव तक ताहिर ही ताहिर थे, पाक ही पाक थे। वो थे, उनका लुआब दहन किसी तल्ख और कड़वे कुएं में डाल दिया गया तो वो पानी शीरीं बन गया। और रहा इसका मतलब फ़कत ये नहीं कि पानी शीरीं हो गया। आपने सुना होगा, मिसाल नहीं बल्कि हकीकत है कि कुआं कड़वा था, उसमें अपना लुआब दहन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाला तो मीठा हो गया, पानी शीरीं हो गया। पानी का कोई मज़ा नहीं है। मिसाल में कहा गया है कि ज़िंदगी का जायका ऐसा है जैसा पानी, तो असल में ये पानी का जायका बदला उन मजारीब की वजह से, उन माखिज़ की वजह से कि जहाँ से पानी निकलना शुरू हो रहा था।
کہ جہاں سے یہ پانی چلتا ہے زمین کے اندر سے گزرتا ہوا آتا ہے، کسی مقام پر گندھک ہے تو اس کے اثرات لے لیتا ہے، کہیں پہ نمک ہوتا ہے، کہیں پہ شورا ہے تو ان کے اثرات کو لے لیتا ہے۔ یہ پانی جو اس کنویں میں کڑوا تھا، ایک قطرہ لعاب دہن سے شیریں ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تمام زمین کی حقیقت بدل گئی کہ جہاں سے یہ پانی چلا آ رہا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ عرض کروں کہ سر سے پاؤں تک رحمت ہی رحمت تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں ان لوگوں کے سر سے عذاب اٹھا دیا گیا کہ جو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ان کے طفیل میں اور لوگوں پر سے بھی عذاب اٹھا لیا گیا، ورنہ جب علت مشترک ہو جائے تو معلول کا مشترک ہو جانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص مثلا شراب خوری کی وجہ سے مست کیا جا سکتا ہے، کسی جانور کی شکل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، تو اگر علت مشترک ہو گئی تو معلول بھی مشترک ہو جانا چاہیے۔ گناہ جو پہلی امتیں کرتی تھیں ان کی وجہ سے وہ مسخ ہو جاتے تھے، آج کل کیا کم گناہ ہو رہے ہیں؟ کیا ویسے گناہ آج نہیں ہیں؟ آج تو جناب علی ڈیئر ویورز، گناہ ایک فن بن گیا ہے۔ پہلے زمانے میں کوئی گناہ ہوتا تو سیدھے طریقے سے، کیونکہ اس قدر چالاکیاں نہ تھیں، کیا عرض کروں آپ سے، اب تو ہر بری علت ایک فن بن گئی ہے۔ جب ان گناہوں پر وہ مسخ ہو گئے تو آج ان چالاکیوں کے ساتھ جو گناہ ہیں تو چاہیے تھا کہ ہم بھی اور یہ بھی معذب ہو جاتے، مگر چونکہ جناب رسالت مآب رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، اس لیے عذاب برطرف کر دیے گئے۔ اس دنیا میں یہ نہیں کہتا کہ نبی رحمت نہ تھے، مگر محدود رقبے کے لیے، محدود لوگوں کے لیے، مگر جناب رسالت مآب جو رحمت قرار دیے گئے وہ اس زمین کے لیے نہیں، وہ اس نظام شمسی کے لیے نہیں، بلکہ عالمین میں جو کچھ داخل ہے ان سب کے لیے رحمت قرار دیے گئے۔ تو جناب علی ابھی کچھ حصہ باقی ہے، اللہ پاک محمد کے اور آل محمد کے صدقے میں اور ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں کہ 12 ربیع الاول سے لے کے 17 تک لوگ مناتے ہیں، تاریخوں میں تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ہمیں سب مسلمان بھائیوں کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اور کیونکہ نبی کا ذکر ہے اور اس کے لیے کوئی دن مخصوص نہیں ہے، کوئی سال مخصوص نہیں ہے، کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوبارہ آپ کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا واسطہ کہ ہم پر اپنا رحم نازل فرمائے اللہ پاک، اور آپ لوگوں کو یہ دن مبارک کرے، اور مجھے اس میں دعا میں نہ بھولیے گا، اور مجھے سبسکرائب کروانا نہ بھولیے گا، پروگرام کو ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔